وطر رسول رحمت علیہ السلام نے زیادہ تر 3 ہی پڑھے. اچھا جی زندگی میں 1 بار 1 پڑھا, ہاں جی 2 بار 1 پڑھا, مل جائے گی کہیں روایت نسائی شریف میں؟ میں تو طالب علم ہوں, میرے تو وطروں کی حدیثیں ڈائریکٹلی سند کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ. اچھا جی میرے عزیز ساتھی, میرے اہل حدیث بھائی, پھر آپ کو 7 وطروں کی روایت بھی مل جائے گی. عشاء کے 4 فرضوں کے بعد اور وطر 1 ہے, 1. اب 1 بھی نہیں پڑھتے. اچھا محسوس نہ کریں, بالکل جو مسنون اور صحیح طریقہ ہے وطر کا, صحیح طریقہ بالکل سن سنا کے نہیں. کیا ہم میں سے, میں یہ نہیں کہتا آپ مجھے سنائیے, یہ نہیں میں کہوں گا, اتنی گستاخی میں نہیں کر سکتا. میں صرف یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی کسی سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ یار مجھے وطر کا صحیح طریقہ بتلاؤ. الوطر حق علی کل مسلم من نام او نسی عن ذکری عن وطری. جو بندہ سو گیا یا بھول گیا, فلیصلی اذا ذکر, جب اسے یاد آئے وہ وطر پڑھے, وطر کی قضائی دے. وطر مسلمان کا حق ہے, جس طرح فجر کی سنتیں کونین کے امام نے نہ سفر میں چھوڑی ہیں, نہ حضر میں چھوڑی ہیں, نہ بیماری میں چھوڑی ہیں, نہ مرض میں چھوڑی ہیں, نہ جنگ میں, نہ جہاد میں, نہ گھر کے اندر, نہ بارش کے موقع پہ, نہ خوشی نہ غمی, تمام تر زندگی کے معاملات میں جب سے نماز فجر ہوئی فرض اور پڑھی گئی, تمام صحابہ نے زندگی میں فجر کی سنتیں 1 بار بھی نہیں ملتا. رہی ہیں تو بعد میں پڑھی ہیں, رہ گئی ہیں تو بعد میں پڑھی. اسی طرح سفر تھا, حضر تھا, جنگ تھی, مرض تھا, قرض تھا, وطر ہر حال میں پڑھا گیا ہے. وطر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ جس بندے کو وطر چھوڑنے کی عادت ہے, رجل سوء, برا آدمی, اس بندے کے اندر برائی ہے, اس بندے کے اندر برائی. یہاں تک لکھا ہے کہ اس بندے کے اندر کچھ فحش خیالات کی کثرت ہے جو بندہ وطر چھوڑتا ہے. اس کے ذہنی زاویے کے ذائچے فحش و تفحش سے ملتے ہیں, جنسنگ کی طرف زیادہ اس کا آہنگ ملتا ہے, اس کی توجہ دوسرے تیسرے معاملات میں, اور اس کی دلچسپی ایسے امور میں جن میں فحش و تفحش ہے. عمومی طور پہ رجل سوء کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے. اور ویسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فحش و تفحش میں پڑھنے والے آدمی کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ واتبعوا الشہوات, جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں, اس قسم کی چیزوں اور باتوں اور سٹوریز میں کافی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے, سورہ مریم کی آیت طیبہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایسے بندے عموماً نمازوں کے اندر سستی اور غفلت کرتے ہیں. یہ کچھ ٹرم ہوتی ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں جو بتلائے جاتے ہیں, اور انسان جب سمجھتا ہے تو انسان کو خود کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر میری نمازیں رہ رہی ہیں تو واقعہ یہ وجہ ہے, واقعہ یہ وجہ ہے. جو بندہ بدخلق ہوگا نا, بدتمیز ہوگا, بدخلق ہوگا, عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے والدین اسے خوش نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اس بندے کی زبان سے اللہ خیر اٹھا دیتے ہیں جس بندے کی زبان کے شر سے اس کے ماں باپ بھی محفوظ نہیں ہوتے. یہ بھی جس طرح میں نے خواب کی بات کی, کوڈ ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اصلاح کی اور سمجھ کی, تفہیم کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح نماز کا چھوڑنا, واتبعوا الشہوات, قرآن یہ کہتا ہے جب انہوں نے شہوات کی پیروی کی, فسوف یلقین غیا, یلقون غیا, بدبختی کے کنویں میں وہ گر گئے. تو یہ سزا اور نتیجہ اس لیے برآمد ہوا کہ ایسے بندوں نے نمازوں میں سستیاں چھوڑنا شروع کر دی تھی, سستیاں کرنے لگ گئے تھے. نماز کی پابندی نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی سنتیں نہیں ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, پڑھ لی, نہ پڑھ لی, نہ پڑھی, کون سا اسلام کا راج ہے, اور مجبوریاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے.
اس پہ تو بندہ رسپانسیبل نہیں ہے نا کہ کسی کو بتلائے بھی میرا جسم میری مرضی میری نماز، آپ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب دینا ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا پیپر جو ہونا ہے وہ نماز کے بارے ہونا ہے، بڑا اہم، لازمی، ضروری۔ اگر اس پیپر میں ہم پاس ہو جاتے ہیں تو کونین کے امام نے فرمایا صالحت سائر عملی ہی، جس کی نماز درست نکلی اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے تمام دوسرے پیپر بھی ان میں اسے پاس فرما دیں گے۔ نماز عشاء میں وتر حق ہے، لازمی، ضروری ہے۔ یہاں سے آپ استدلال کریں گے باہر جا کے جی فرض ہے، نہیں، عظیم تو کہہ رہا جی فرض ہے۔ سمجھنے سمجھانے پہ توجہ نہیں میرے بات ساتھی کریں گے کہ اصل یہ جملہ کہا کیوں جا رہا ہے۔ کسی نے نہیں چھوڑا، جس نے چھوڑا یا عادت بنائی اسے رجل سو کہا گیا۔ اگر رہ گیا تو قضائی ہے، وتر رہ گئے تو کیا ہے؟ قضائی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سو گیا یا بھول گیا، جب اسے یاد آیا تو وہ وتر پڑھے۔ فرض کی کیٹاگری میں یہ داخل نہیں ہے، جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں، لیکن یہ تقسیم اس لیے نہیں تھی کہ اسے ایزی لیا جائے، یہ فقہا نے تقسیم کسی اور غرض سے کی تھی، آئینی اور قانونی شکیں بنانے کے لیے۔ یہ میں آپ کے سامنے کسی تفصیلی جمعے میں رکھوں گا کہ یہ فرض سنت نفل کی تقسیم کیوں کی گئی تھی۔ وتر بھائی 3 ہے، وتر 3 ہے، وتر 3 ہے، وتر 3 ہے، ایک بھی ہے، لیکن وتر کتنے ہیں؟ 3 ہے۔ بولے سارے کتنے؟ 3 ہے۔ وتر رسول رحمت علیہ السلام نے زیادہ تر 3 ہی پڑھے۔ اچھا جی زندگی میں 1 بار 1 پڑھا، ہاں جی 2 بار 1 پڑھا ہے، مل جائے گی کہیں روایت نسائی شریف میں تو طالب علم ہوں، میرے تو وتروں کی حدیثیں ڈائریکٹلی سند کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی میرے عزیز ساتھی، میرے اہل حدیث بھائی، پھر آپ کو 7 وتروں کی روایت بھی مل جائے گی، پھر آپ کو 9 وتروں کی روایت بھی، ہاں آپ کو 5 وتروں کی روایت کثرت سے ملے گی، 7 وتروں کی روایت۔ اوتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث وخمس وسبع وتسع، تھوڑا سا آگے چل، کوشش کرے گا نا تو 3-4 روایت تجھ کو مل جائیں گی۔ 11 وتر بھی رسول اللہ نے پڑھے۔ وہ 1 وتر پڑھنے والے میرے سلطان رائی کبھی 11 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے؟ بولنا نہیں پڑھے، میں نہیں پڑھے، میں کہتا ہوں چلو آپ نہ کہیں، میں کہتا ہوں نچ پئی تے کھنڈ کا دا گل پوچھن دسن دی چل جو پئی۔ یہ کمی ہے، اللہ اصلاح فرمائے، یہ کوئی دلیری نہیں ہے، یہ عملی کمزوری ہے، اور یہ وہ کمزوری بھی نہیں ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔